میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے انسان جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکسرے کیا ہے قرآن میں، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ کان الانسان عجولا، جلد باز بھی ہے۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصے والا بھی ہے، جلدی غصے آ جائے۔ کان الانسان کفورا، ناشکر بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبر بھی ہے۔ اس طرح میں نے چند الفاظ قرآن سے نکال کے آپ کو اپنی اور آپ کی تصویر دکھائی ہے کہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے۔ کون ہو بھائی تم؟ کس شکل میں ہو؟ کس روپ میں ہو؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ تم ظلوم بھی ہو، جہول بھی ہو، کفور بھی ہو، کنوز بھی ہو، حلوع بھی ہو، منوع بھی ہو، جزوع بھی ہو۔ یہ سارے قرآن کی تعبیرات ہیں۔ یہ ایئر مارشل صاحب ہیں، یہ حضرت مولانا صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ دیوان صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ بڑے صنعتکار ہیں، لیکن یہاں سے اس دائرے سے نکل نہیں سکتے۔ تو میں سب چند بتائے گا اور دیکھنا شروع کریں تو پتہ نہیں۔ فیعوسن قنوت، ایک اور دن میں بڑی جلدی ہمت ہارنے والا۔ انہ لفرح فخور، بڑی جلدی اپنی اوقات بھول جانے والا، بڑی جلدی اپنے آپے سے باہر نکل جانے والا۔ یہ سارا بالکل سادہ الفاظ میں، کوئی تفسیر، کوئی لگی لپٹی نہیں، سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ تو اب یہ انسان اگر اپنے علم پر چلے گا اور اپنے تجربوں کو زندگی کی بنیاد بنائے گا تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہ پا سکے۔ یہ کامیابیوں کے لیے جو قانون بنائے گا اس میں اس کی جہالت کو بھی دخل ہے، اس کے ظلم کو بھی دخل ہے، اس کی جلد بازی کو بھی دخل ہے، اس کی بے صبری کو بھی دخل ہے، اس کے آپے سے باہر ہونے کو بھی دخل ہے، اس کے جی چھوڑ جانے کو بھی دخل ہے، اس کی ناشکری کو بھی دخل ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یا دنیا کے انسان اپنے علم کے تابع ہو کر چلے، اپنی زندگی کی راہوں کو خود طے کرنے لگ گئے، خود ساختہ منزلیں بنا کر ان کی طرف سفر شروع کیا، ان منزلوں کے پانے کا نام کامیابی رکھ دیا، ان کے کھو دینے کا نام اگر ناکامی رکھ دیا، تو اللہ کی قسم ایک دن ہم بالکل ہی ناکام ہو جائیں گے۔ اور ہماری بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے تجرباتی علم کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا صرف جلسہ منا کے اس کو مسجد میں چھوڑ کے فارغ ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی کو یاد کرنے کے لیے صرف ایسے جلسے رہ گئے ہیں یا کچھ چند اشعار ہیں یا کسی میرے جیسے لفاظ کو بلایا اور اپنا گھنٹہ سوا گھنٹہ سے تقریر کروائی، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی صبح، وہی شامیں، زندگی کے نہ بدلنے کے ارادے کیے نہ اس کے پیچھے چلنے کے ارادے کیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ شام دن ڈھلے پتہ چلے کہ ہم غلط جگہ آ چکے ہیں اور واپس لوٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں تک خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ وہ واپس کیسے جائیں؟ پنچھی اڑ گیا، وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس لیے یہ طے شدہ بات ہے، دنیا کا انسان جب اپنے علم کو اپنی زندگی کا رہبر بنائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ آج ہم مغرب کے پیچھے والضالین آمین کہہ رہے ہیں اور ان کا علم جہالت کی بنیاد پر ہے، ان کا علم تجربات کی بنیاد پر ہے، ان کے علم میں وحی کا نور نہیں ہے۔ تو لہذا آج ساری دنیا پہ تاریکی چھائی ہوئی، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ کیسا؟ جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے
أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. اتنا اندھیرا ہے کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کے کالے پانی کا اندھیرا، اس کی اٹھتی موجوں کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرے ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، اوپر سے بادبان بھی پھٹے ہوں اور کشتی میں بھی صد چھید ہوں تو گھاٹ کون پہنچائے گا؟ منزل کیسے ملے گی؟ راہ کسے ملے گی؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بنانا۔ سائنس کافر کا علم نہیں، سائنس تو کائنات کا علم ہے، جو بھی محنت کرے گا پالے گا۔ جاپان کوئی مغرب میں ہے، کوریا کوئی مغرب میں ہے، یہ مغرب کا علم نہیں، یہ تو کائناتی علم ہے، جو جہد کریں گے اللہ انہیں دے دے۔ پہلا بم ایک مسلمان نے بنایا تھا عکاف میں، جب بچڑ نے محاصرہ کر لیا، صلاح الدین معصور ہو گیا، 5 برس یہ جنگ چلی 6 صدی میں، تو بالکل نا امیدی تھی کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور ادھر سے انہوں نے ایسے برج بنائے، ان پر لکڑی کے ان پر ایسا انہوں نے ایک پینٹ کیا کہ اس پر آگ کا تیر اثر نہیں کرتا تھا، تو وہ برجوں میں بیٹھ کر قریب آتے تھے قلعے سے، تو آگے قلعے والے اس کا حل یہ کرتے کہ آگ کے تیر پھینکتے، مسلسل کئی 100 تیر کٹھے جا کے لگتے، وہ لکڑی کے برج تو ان میں آگ لگ جاتی، تو حملہ ناکام ہو جاتا، تو انہوں نے اس پر ایسا پینٹ کر دیا جس پہ آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو صلاح الدین پریشان ہو گئے، جب صبح محاصرہ ہوا اور جنگ زوروں پہ ہوئی، ایک نوجوان آیا کچھ ہانڈیاں لے، کہنے لگا سلطان یہ مارو ان کو، مجھے یہ کیا ہے گا، مارو پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو انہوں نے جب وہ اس زمانے کی جو توپ ہوتی تھی اس کو من جنیت کہتے تھے، وہ لیل کی، اس کے جو مارا تو جا کے برج کو لگا تو دھماکہ ہوا اور سارے برج میں آگ لگ گئی، وہ بم کی طرح پھٹی ہانڈی، تو دوسری کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 50 برج تھے سارے اڑا دی، تو سلطان فوراً سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھایا، کہنے لگا بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ اس سے کچھ نہیں لیتا، اسی سے لوں گا۔ ہائے، سائنس کوئی مغرب کا علم نہیں تو کائنات کا علم ہے، اس لیے میری بات کو صحیح جگہ رکھا جائے۔ تو میں کائناتی علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، مغرب کی زندگی اور تہذیب کی نقل۔ ہم نے اپنے بچے کو انگریزی پڑھانی ہے نا، ٹائی لگانا تو اس کا حصہ کوئی نہیں ہے، اس کو پتلون پہنانا تو اس کا حصہ کوئی نہیں ہے۔ ایسی باتوں میں بات آ جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نظریاتی طور پر شکست خوردہ ہیں، ہم نے آج تک کبھی نظریاتی طور پہ شکست نہیں کھائی تھی۔ 200 برس سے قومیں میدانوں میں ہارتی چلی آئیں، نبی ہارے ہیں، ہم کیا ہیں؟ نبی ہارے ہیں، اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی ہارے ہیں، حنین میں ابتدا میں شکست، امام حسین کربلا میں ہارے ہیں۔ ہار جانا کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے لیے تو موت بھی کامیابی ہے اور فتح بھی کامیابی ہے، مر گئے تو جنت، بچ گئے تو حکومت، دونوں جہاں طرف۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے، ہمارے لیے شکست ہے۔ مسلمان ناکام نہیں ہوتا، مسلمان شکست کھاتا ہے۔ کافر کامیاب نہیں ہوتا، کافر فتح پاتا ہے۔ فتح اور ناکامی نہیں، فتح اور کامیابی، شکست اور ناکامی دو الگ مفہوم ہیں۔ اگر شکست ناکامی ہوتی تو ہم ٹیپو کے سر پہ سر سجاتے، پھر تو میر صادق کے زمزمے گاتے، ہم میر جعفر کو یاد کرتے ہیں، ہم سراج الدولہ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو میر جعفر کو یاد کرتے ہیں۔ ہم جنرل بخت خان، دلی کا ہارا ہوا جرنیل، آج میں اس کا نام لیتا ہوں میرا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے، کہاں جا کے سو گیا۔ دنیا میں 2 نامور جرنیل ایسے ہوئے اسلامی تاریخ میں جو شکست کھا کے بھی تاریخ میں، ایک جلال الدین خارزم، ایک بخت خان، جنگ آزادی کا ہے۔ شکست خوردہ ہو کر بھی میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، میرا آنسو اس کے لیے ٹپکتا ہے۔ اور دلی کا سودا کرنے والے نجف خان، نواب شجاع الدولہ اودھ کا،
اور مرزا الہی بخش تینوں جاگیریں بنا گئے، جائیدادیں بنا گئے۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر تو ہم الہی بخش کے سرے پڑتے، نجف خان اور شجاع الدولہ کو ہم تمغے سجاتے، ہم تو ہارے ہوئے کو تمغے سجا، جن کے نام جلال الدین کی قبر کا پتہ چل سکا کہاں مرا، اور نہ بخت خان کی قبر کا پتہ چل سکا کہاں جا کے مرا۔ ہاں تو ہم نے نظریاتی شکست کھائی ہوئی ہے، میدان کی شکست کوئی بڑی چیز نہیں ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ ہم پچھلے 100 برس سے نظریاتی طور پر شکست خوردہ ہیں۔ 1757 میں جب پہلی جنگ ہارے تو پتہ چل گیا انگریزوں کو کہ یہ لکڑی کھوکھلی ہو چکی ہے، گھن لگ گیا ہے۔ 4 مئی 1799 کو جب ٹیپو شہید ہوا تو جنرل ہیرس نے کہا تھا ہندوستان ہمارا ہے، پتہ چل گیا کھوکھلے ہیں۔ 1831 میں سید احمد شہید بالا کوٹ کے پہاڑوں میں اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو۔ جنرل شیر سنگھ کو مٹی کوٹ پہ چڑھانے والے مسلمان تھے، جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ، تو شیر سنگھ کی لشکر کو مٹی کوٹ تک پہنچانے والے مسلمان تھے۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا نظام تعلیم کو چلانے کے لیے۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی اس قوم کو نظریاتی طور پہ جب تک قابو نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، تو ان کو اس طرح سے لگام دی جائے۔ لیکن وہ چیز نظریات تک رہی، تکمیل نہ ہوئی، چونکہ پھر 1857 کی جنگ ہوئی، پھر اس میں بالکل ہار گئے۔ تو پھر اس کے بعد W ہنٹر آیا، تو اس نے کہا بھائی ان کو کس طرح غلام بنانا ہے، ہمیں نہ ہندوؤں سے ڈر ہے نہ سکھوں سے، ان کی تاریخی کوئی نہیں، تاریخ تو مسلمان کی ہے، انہیں کیسے قابو کیا جائے۔ تو 6 مہینے یا 1 سال کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی، قرآن سے غافل کر دو، اپنا علم پڑھا دو، 50 سال میں تمہارے غلام ہو جائیں۔ اتنا بڑا ایئر بیس ہے، ایئر مارشل بیٹھے، یہ چیف بیٹھے، 1 سطر کا بھی ترجمہ تو آتا ہوتا۔ قرآن ہمارے لیے ناآشنا پیغام بن گیا، کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے ناآشنا کلام بن گیا۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تمہیں بلا رہا ہے اے ایمان والو، ادھر تو مردو ہو تو سنو، تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے کہ سارا دیش، سارا ان پڑھوں کا رونا کیا رو، پڑھے لکھوں کا رونا رو رہا، سارے دیش کے لیے قرآن قرآن قرآن، ناآشنا پیغام۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میں اگر دنیا کے پہاڑوں پہ کلام اتارتا تو یہ زیر و زبر ہو جاتے، اور یہ تو پہاڑ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر اپنے کلام کو اتارتا اصل شکل میں، اب تو یہ الف با تا میں بند ہے، قرآن کا کلام الف با تا میں بند ہے، اگر اللہ اس کو اتارتا جیسے ہمارے نبی کے سینے پہ اتارتا تھا، اگر لوح محفوظ پہ اس کو اتارا جاتا، اور اس کی لمبائی چوڑائی جبریل بھی نہیں ناپ سکا، اتنی لمبی چوڑائی، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اگر یہ کلام اس طرح اترتا جا کر بغیر الفاظ کے جیسے کہ اللہ کا ہے، تو لوح محفوظ خاک ہو جاتی، ذرہ ذرہ ہو جاتی۔ کیسا بڑا ہمارا نبی ہے جو اللہ کا کلام سینے میں ہضم کر گیا، کتنا بڑا ظرف ہے۔ تو بھائیو ہم شکست خوردہ ہیں، میدان جنگ کے نہیں، نظریات کے شکست خوردہ ہیں۔ یہ زخم ایسا ہے کہ رس 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 کے اس نے تنہم داغ داغ شد، روئیں روئیں کو زخمی کر دیا ہے۔ کہاں سے مرہم آئے، کہاں سے دوا آئے، جو بیچتے تھے دوا دل وہ دکان اپنی بڑھا، آئے شاق گئے وعدہ فرضہ لے کر، انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں نظر آتی۔ میرے نبی نے کہا تھا کافر کے علم کو رہبر نہ بنانا، لا تستضیئوا بنار المشرق، مشرق کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا۔ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، میں تمہارے اندر اب ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ میری کتاب اور میری سنت، میری کتاب اور میری سنت،
اور ہائے ہائے صرف ربیع الاول کے لیے رہ گیا ہے سیرت کا ہنگامہ، سیرت کی باتیں، باقی سارا سال یوں گزر جاتا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہمارے سامنے رہبر ہے ہی کوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر اپنے علم پر چلے گا تو ہلاک ہو جائے، کیونکہ یہ ظالم، یہ جاہل، میں ایک دن وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا آپ دیکھو ایک تو خود انسان ظالم اور جاہل، پھر ساتھ کافر ہو تو اور زیادہ مصیبت۔ تو آپ کافر کے قانون میں لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ پانی میں تو آگ نظر آ جاتی ہے، پٹرول ہلکا لگاؤ لگ جائے گی، ویرانوں میں بہار آ جاتی ہے، سنگ لاخ پہاڑوں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن کافر کا قانون انسان کو انصاف دے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دیوانے ہو، پاگل ہو، یا ہم پاگل ہیں یا تم پاگل ہو، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل، گھر میں پارس اور بیٹھا تیلی بن کے ہو، گھر میں قرآن ہو اور ساری دنیا کی قوموں کے سامنے ذلیل ہو اور کاسہ کدائی پھیلا ہوا ہو، یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ قرآن صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ نماز میں پڑھ دیا جائے، کوئی مر جائے تو اس کے قرآن خوانی کر دی جائے، اس لیے تو صرف نہیں آیا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ ہے صرف قرآن جو تمہیں سیدھا راہ دکھا سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دے سکے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، میں دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، صرف جنت لے کر نہیں آیا ہوں، وہ میری مانو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ مجلس لگی ہوئی تھی تو آپ قریش کہہ رہے تھے تو بس کر، چھوڑ دے ہمارے دین کو برا کہنا۔ صاحب نے کہا کلمۃ واحدۃ تعتونھا، اے میری قوم میری ایک بات مان لو، كانت لكم العرب وتؤدي لكم العجم الجزیہ، ساری دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، میری ایک بات مان۔ تو ابو جہل نے یوں ران پہ ہاتھ مارا، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم اگر جہان ہمارے تابع ہوتا ہے تو ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہوں، ہے کیا جو تو کہتا ہے ایک بول میرا مانو تو جب تمہارا غلام ہو۔ تو آپ نے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہنے جعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، پتہ نہیں تو خداؤں کا ایک خدا کیسے بنا دیتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ زندگی کی راہوں کو خود طے کریں، ہماری منزل اگر اپنے علم سے ہوگی تو عزت، دولت اور شہرت۔ جو نوجوان ایئر فورس میں آیا ہوا ہے کہ بس میں ایئر مارشل بن جاؤں، میری منزل مجھے مل گئی، جو تجارت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے میری دولت کے انبار لگ جائیں، بس مجھے منزل مل گئی، جو سیاست میں جاتا ہے کہتا وزیر اعظم بن جاؤں مجھے منزل مل گئی، جو لیفٹیننٹ بنتا ہے کہتا میں جا کر چیف آف آرمی اسٹاف بن جاؤں مجھے منزل مل گئی۔ یہ خود ساختہ منزلیں، یہ نظر کا فریب ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ سائے کے پیچھے دوڑنا ہے، اور سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سعید انور مجھ سے کہنے لگا یہ کرکٹ والا کہ میں یہ سمجھتا تھا عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، کہ میری عمر صرف 22 سال تھی جب مجھے عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، 6 بر اعظم میں میرا نام زندہ ہو گیا، پیسے کے انبار لگ گئے، گاڑیاں نئے سے نئے ماڈل کیا، گھر آ گئے، شہرت ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ دل تو پھر بھی ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو پہلے مجھے یوں خیال آیا کہ مقصد کے پانے کے بعد تو چین آ جاتا ہے، تو اگر عزت، دولت اور شہرت میرا مقصد ہے تو پھر مجھے چین کیوں نہیں؟ یہی بات مجھے جنید نے بتائی 1997 میں جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، جن رانائیوں کا وہ خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرے اندر اتنا اندھیرا ہے، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو
इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया और आखिरत के मसाइल का हल लेकर आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने इल्म पर नहीं चलेंगे। तो छोटी सी बात बताऊं, मेरी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं, मुझे किसने भेजा है, मुझे क्यों भेजा है, तो ये मौत मुझे कहाँ ले जाती है। जाओ, मैं आपको 1000 बरस की मोहलत देता हूँ, सारी दुनिया के वरक खंगालो, सतर सतर पढ़ो, एक एक लफ्ज को माइक्रोस्कोप के नीचे से निकालो, किसी एक जगह भी इसका जवाब मिल जाए तो मुझे उल्टा लटका देना कि मुझे किसने बनाया है और मुझे क्यों बनाया है और मैं कहाँ जा रहा हूँ मौत के बाद। ये रवां दवां काफिले किधर जा रहे हैं, ये क्यों भरी महफिलें छोड़ के उठ जाते हैं, क्यों मुस्कुराते चेहरे हमेशा खामोश हो जाते हैं, क्यों खूबसूरत गाड़ियों से उतरकर वो पुरानी खाट मस्जिद में पड़ी होगी, यार मार्शल हो या मौलवी हो या चपड़ासी हो या वो ताजर हो या जमींदार हो, सबका एक ही बेड है, एक ही आराम गाह है। मैं अपने गांव में बैठा था, एक हमारा मजजूब सा तबलीगी साथी वो आकर कहने लगा, अहमद साहब आज फलाने जमींदार नाल मैं गल कर आया कि तेरा मेरा रकबा बराबर है, तेरी मेरी जमीन बराबर। वो बिल्कुल फकीर, वो बहुत हमारे जिला खानेवाल का बड़ा जमींदार। मैं तो वो किमें बराबर भाई, कहने लगा उसने भी कहा था वो किमें बराबर था। मैं आखा तेरी कबर भी चाह रहा था, मेरी कबर भी चाह रहा था, तेरा मेरा रकबा बराबर। तो मुझे तो नहीं पता मैं क्यों आया, ये कायनात क्यों बन गई। एक जमाना ये था, यूनान का फलसफा था, ये दुनिया शुरू से है हमेशा रहे। 19वीं सदी में ये फलसफा फेल हो गया। नहीं, हमेशा से नहीं, कहीं से इब्तिदा हुई है, पर इत्तेफाकन हो गई, इत्तेफाकन जो डार्विन ने हुई थी, इत्तेफाकन हो गई, सब कुछ इत्तेफाक से, ये सारी कायनात इत्तेफाकन बन गई। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने यह दरियाफ्त किया, ये इत्तेफाकन नहीं, ये कोई बड़ा मजबूत कारीगर है जिसने ये जहान बनाया है, क्योंकि ये एक धमाके से कायनात फटी है। 1929 में ये देखा गया कि कायनात फैल रही है और बड़ी तरतीब से फैल रही है। तो इस पर मजीद तहकीक हुई तो 1948 में इस नुक्ते पर पहुंचे, जब ये फैल रही तो किसी वक्त में इकट्ठी भी थी, फैल रही तो इकट्ठी भी थी। तो वो उस जब इकट्ठी थी तो धमाका हुआ, उस धमाके से ये वजूद में आई। तो बहुत से दहरियों ने कहा खुद ब खुद हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का एक साइंसदान है पॉल डेविस, उसने हिसाब लगा के इस नजरिए को रद्द किया। वो कहने लगा ये धमाका इतना अक्लमंद था कि उसने हर चीज को बड़े तरीके से फैला दिया। मैं यूं कहूं कि मस्जिद में धमाका हुआ, सारा मजमा आराम से उड़ता हुआ अपने अपने घरों में जाकर फिट हो। तो कसको माने, मौली साहब उड़ के अपनी मोटर में जा बैठे, मार्शल साहब उड़ के अपनी मोटर में जा बैठे, कमोडोर साहब उड़ते हुए अपने दफ्तर में जा बैठे, और ये शहरी मजमा बड़े सलीके से अपनी साइकिलों मोटरों पे बैठा और आराम से घर चला गया। कोई है दीवाना जो इसको माने। आजकल गंदम के ढेर हैं, इसकी मिसाल दूं, वो अभी तुल रही, हमारी गंदम में भी तुल रही, वो गंदम में धमाका हुआ, सारी गंदम उड़ के बोरियों में फिट हो गई। मानने के काबिल है। तो आज से कोई 15 अरब साल पहले धमाका हुआ, वो धमाका इतना अक्लमंद था, उसने कायनात को इस सलीके से फैलाया कि वो पॉल डेविस ने क्या तहकीक की, अगर क्योंकि दो ताकतें पैदा हुई, एक कशिश एक सुरात, धमाके से रफ्तार बनी और मादे की अपनी ग्रेविटी और कशिश। तो कशिश का तकाजा था कि इसको खींचूं और रफ्तार का तकाजा था कि फैलूं भागूं। तो अब अगर कशिश ज्यादा बढ़ जाती तो ये मादा फिर सिमट के फना हो जाता, और अगर रफ्तार कशिश से बढ़ जाती तो ये मादा फिजाओं में गुम हो जाता, फैल के बेहंगम फैल जाता। जैसे धमाके से चीजें बेहंगम फैल जाती हैं, तो ये बेहंगम फैल जाता। अच्छा, इस कशिश और रफ्तार में कितनी देर कमी बेशी होती, कितनी कमी बेशी ये बर्दाश्त करने के काबिल था, ये उसकी तहकीक है। लिहाजा न ये कुरान है न हदीस है, मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है। उसने यूं कहा, अगर 1 सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से किए जाएं, अब करे कौन? 1 सेकंड के तो 100 हिस्से मुश्किल हो रहे हैं। वो कह रहा है
1/10 खरब सेकंड, इस 1/10 लाख खरब सेकंड के वक्त के बराबर अगर कशिश बढ़ जाती तो कायनात फिर फना हो जाती, और अगर रफ्तार बढ़ जाती तो कायनात बेहंगम होकर बेकाबू होकर तितर बितर हो जाती। और वो कहता मैं कैसे मानूं कि ये इत्तेफाकन हो गया, कोई है कौन है ये हमें पता नहीं। कब पागलो इधर आओ, हमारा नबी 1400 साल पहले कह रहा है इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम थुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैल अन्नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हमारा नबी तो 1400 साल पहले पुकार रहा है, वो अल्लाह है, बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह जमीन बिछाई, आसमान उठाया, रात को काला किया, दिन को उजाला किया, दिन रात का निजाम चलाया, और सूरज चांद तारों को बांध दिया, सूरत और कशिश में ऐसा तनासुब पैदा किया कि रफ्तार की तेजी उनको बेहंगम नहीं करती, कशिश की ताकत उनको मुंजमद नहीं करती। कैसे चलते हैं? अश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने निजाम पर, वल-क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल-उर्जूनिल क़दीम। चांद अपने निजाम पर, लश-शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल-लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। दिन रात टकरा नहीं सकते, सूरज चांद में तसादुम नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे एक ताकतवर जात है जो कहता है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये एक ताकतवर बड़े इल्म वाले का बनाया हुआ निजाम है, जिसका चैलेंज है हल तरा मिन फुतूर, लाओ सारी दुनिया के रेडार, देखो क्या मेरे निजाम में कोई फुतूर है, कोई कची, कोई कजरवी, कोई कमी, कोई बेशी, कोई ऊंचाई, कोई नीचाई। हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन वहुव हसीर। दौड़ाओ नजरें आलात से देखो, दूरबीनों से देखो, नजरों से देखो, खलाओं में गुम होकर देखो, तुम्हारे रब के निजाम में एक राई के दाने के बराबर न फुतूर है, न झोल है, न खता है, न निस्यान है कि खुद वो रब अपनी जात में मा कान रब्बुका नसिया, वो भूल से पाक है। ला यज़िल्लु रब्बी, वो गलत फैसलों से पाक है। मा हुम बिमुअजिज़ीन, वो आजिज़ी और ज़ौक़ से पाक है। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा उसके सामने आयां है, आयां और नेहा बराबर। रात का अंधेरा, दिन का उजाला बराबर। सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नहार। जोर से बोलो, वो कहता सुन लेता हूँ, आहिस्ता बोलो, कहता सुन लेता हूँ, सरगोशी करो, ये भी सुन लेता हूँ। अगर होंठ सीलो, लब बंद, होंठ सीलो, जबान तालू से लगाओ, दिल की धड़कनों से बोलो, जो तुम खुद नहीं सुनते तुम्हारा रब उसे भी सुन लेता है। ये इल्म अल्लाह का नबी लेकर आया। वो कहते पता नहीं किसने बनाया, हमसे पूछो, हमारे पास सही इल्म आया। हमारा इल्म तजर्बों का नहीं, मुशाहदे का नहीं, वही का। हमसे मुराद पूरी उम्मत, मैं नहीं क्या मेरी तरफ मंसूब न करें, पूरी उम्मत। वो जो बाहर खड़ा हुआ गेट कीपर है आपका, वो भी सारी दुनिया के साइंसदानों से सियाना है कि उसने अल्लाह को जान लिया। उन पागलों ने अल्लाह को नहीं पहचाना, इतनी बड़ी हकीकत को न जान सका। हम उनसे मरऊब हैं जो रिसालत का आफताब न देख सका। हम उनके खलाओं में गाड़ियां भेजने से मरऊब हैं। अंधे के पीछे बीना चले मंजिल मिली, गधे के पीछे इंसान मिले मंजिल मिली। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। उनका खालिक कहता है जानवर हैं। और मेरे बंदो ये जानवर हैं, क्यों उनके पीछे चलते हो? देखो ये मेरा महबूब आया है, इसके पीछे चलो, इस जैसा मैंने बनाया ही कोई नहीं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मैंने तुम्हारे अंदर इसको रखा ताकि तुम देख सको खलवत जलवत, जाहिर व बातिन, इब्तिदा इंतहा तुम देख सको। पैदाइश भी निराली, वजूद भी निराला, जिंदगी भी निराली, माशरत, मईशत, हर चीज में सबसे अनोखे।
کوئی یتیم کے لیے قلم چلاتا ہے. تاریخ تو ہمیشہ بادشاہوں کو جگہ دیتی آئی. مظلوم کی سسکیوں کو کس نے لکھا؟ مظلوم کی آنکھوں کو کس نے لکھا؟ چنگیز سکندر کے لیے ورق کالے ہوئے، تیمور محمود کے لیے مورخ کے قلم تھکے اور سیاہیاں خشک ہوئیں. کون یتیموں کو لکھتا ہے، کون یتیموں کو ڈھونڈتا ہے؟ پر ساری کائنات الرٹ تھی کہ یہ یتیم وہ ہے جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے. خبردار، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپنا نہیں چاہیے. نہ جب گھڑی تھی نہ گھنٹے تھے. مجھے خود اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، پر نہ دن یاد ہے نہ وقت یاد ہے. پر اللہ نے اپنے محبوب کو آج سے 14 صدی پہلے بھیجا تو اس طرح ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا. 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے مہینوں کو بھی حصہ مل گیا. جیٹھ، ہاڑ، ساون، بدرو، یکم جیٹھ 628 بکرمی، ربیع الاول. اور آج ہی کی رات تھی، کل پیر ہے. دیکھو مجھے اچانک یاد، آج ہی کی رات تھی، کل پیر 12 ربیع الاول. 12 کی رات پیر کا دن مل گیا، اللہ نے ملا دیا ہے. یہ رات اور برکت والی ہوگی، مناسبت بالکل پوری ہو گئی. تو 12 کی رات پیر کا دن ربیع الاول عام الفیل. عام الفیل کا کیا مطلب ہے؟ جس سال ابرہہ کا لشکر برباد ہوا تھا اس پر 6 ماہ گزر چکے تھے. 6 ماہ گزر چکے تھے اور یکم جیٹھ کے دن پر 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے. ہمارے اپنے یکم جیٹھ کا جو دن ہے یہ 13 گھنٹے اور 16 منٹ اپنا سفر کر چکا تھا. اور ادھر ربیع الاول کا جو دن ہے وہ صبح کے 4:20 تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے. ایسی کسی کی زندگی کو محفوظ کیا جاتا ہے. پھر 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی میں آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائی ہیں. 63 سال اور 4 دن آپ کی زندگی ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے. محرم، صفر، ربیع الاول. 61 برس 2 مہینے اور 24 دن آپ کی زندگی ہے جنوری فروری کے لحاظ سے. جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا. لیکن اللہ نے جس مہینوں کو پسند فرما وہ ہمارا حصہ بنا دیا، جو پسند نہیں تھے وہ اوروں کو دے دیے. جیسے ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا. اللہ نے یہود سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم چن لو، تو وہ ایک دن آگے جا گرے کا ہفتہ، انہوں نے ہفتے کو مقدس بنایا. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم چن لو، وہ ایک دن اور آگے جا گرے اتوار. تو اللہ نے ہمیں چننے نہیں دیا تھا کہیں خطا نہ کھا جائے. ہمیں خود بتا دیں مجھے جمعہ پسند ہے تو میں دے دیتا ہوں، مجھے پسند ہے تمہاری عید، جاؤ جمعے میں اکٹھے ہو جاؤ. ہمیں خود دے دیا. تو جیسے جمعہ بھی اللہ کا، ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جنوری بھی اللہ کا، فروری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا. پر اللہ کو پسند یہ مہینے تھے، یہ ہمیں دے دیے. ہمیں قمری نظام دے دیا، ان کو شمسی نظام دے دیا. سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا. پسند یہ ہے، پسند یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قمری شمسی لحاظ سے 61 برس 2 مہینے 24 دن، اور دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کا اس دنیا میں بقا کا وقت ہے. اور اس میں سے جو نبوت کے ایام ہیں 23 برس وہ 8,156 دن بنتے ہیں جس میں آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. نبی تو آپ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے. دیکھو غار حرا میں آپ نبی بنائے نہیں گئے، ظہور ہوا ہے، ظہور ہوا ہے. ایئر مارشل تو بنایا جاتا ہے، ہوتا نہیں، بنایا جاتا ہے. اور وہ تاجر بنایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر بنایا جاتا ہے. وہ آپ تو اللہ کا انتخاب تھے. اور کب تھے؟ ابو ہریرہ نے ایک دن پوچھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب یہ تھا ایک قول ہے ربیع الاول میں، ایک قول ہے رمضان میں، دونوں میں قول ہیں. ربیع الاول کو اگر صحیح مانا جائے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور 11 دن تھی، 40 برس اور 11 دن تھی. اور پیر ہی کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھ یا تو میرا محبوب ہے. اور ایک قول ہے رمضان کے مہینے میں آپ کو نبوت ملی. دونوں ہی ہیں. تو اس جو تاریخ کے اور وفات کے اقوال بھی مختلف ہیں، جس پر علماء زیادہ متفق ہیں، میں صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو جواب یہ تھا کہ ابو ہریرہ غار حرا میں ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر. لیکن آپ نے کیا کہا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. اس سے بھی اگلی بات بتاؤں
15 ارب سال سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اس کو ہم نہ جھٹلاتے ہیں، میں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور کوئی قرینہ نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، یہ آسمان کے نیچے کا نظام بنایا گیا، آسمان کا نظام اس سے بھی پہلے اللہ نے بنایا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو 15 ارب سال کو ہم فرض کر لیتے ہیں، زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کا پہلی آیت، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ تو لفظ کاف وہاں آتا ہے جہاں مخاطب سامنے کھڑا ہو، یہ ہم کہتے ہیں نا آپ، یہ ہم کہتے ہیں تم، یہ ہم کہتے ہیں تو ہمیشہ مخاطب آگے کھڑا، ہم کہتے ہیں وہ، جب آتا ہے وہ تو آپ سامنے والا غائب ہو جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں تم اور تو اور آپ تو یقیناً سامنے شخص کھڑا ہوا ہے جسے کہا جا رہا ہے تم، تو، آپ۔ تو لفظ کاف عربی میں یہ مطلب دیتا ہے تم، تو، آپ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انک تو لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، پھر مجھے قسم ہے کہ تو میرا ہی رسول ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو زمین ٹھنڈی ہوئی، کائنات اپنے اپنے مقام پر آئی، پتہ نہیں اس میں کتنا اللہ نے وقت دیا اس کائنات کو، پھر جا کر جنات بنائے، جنات کے بعد جا کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے اندر روح پیدا کی، میری آنکھوں میں نور آیا تو میں نے عرش پہ دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بھائی مجھے کتنی دیر بات کرنی یہ تو بتاؤ، فوجی لوگ ہیں نا، وقت کے پابند ہیں، ہم تو ایسے ہی بالکل آزاد منش بیٹھ گئے، حضرت داغ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ اچھا میں نے اس لیے کہا آپ لوگوں کے ادب آداب ہوتے ہیں تو میں اس کے اندر رہوں نا۔ تو پھر فرمایا جب اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اندر گیا تو ہر درخت، جنت کے درخت کے ہر پتے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب جنت کی لڑکیوں پر نظر پڑی تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے مجھے پتہ چل گیا کوئی ہے بڑی ذات جو مجھ سے پہلے جس کا وجود ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں اللہ نے جو آپ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ پھر ایک اور آپ کی دایا تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، ان کا نام شفا ہے، شفا دیکھو نام ہی ایسا برابر شفا۔ پھر ماں کا نام دیکھو آمنہ، یہ اتفاقاً چیزیں نہیں ہیں، پیچھے سے نظام بن چکا ہے۔ آمنہ امن کے رحم میں پرورش ہوئی، امن کے پیٹ میں پرورش ہوئی۔ اور دودھ پلانے والے کا نام ہے حلیمہ، حلیمہ حلم اور اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ نکلا۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، عبدیت میں خمیر کو گوندھا گیا، عبدیت میں خمیر کو گوندھا گیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور دایا کا نام ہے شفا، شفا اس سے کائنات کو شفا دینے والا آ گیا۔ تو حضرت شفا کہتی ہیں بچہ پیدا ہوا سب سے انوکھا نرالا، بچہ تو اندر سے کتنی غلاظت لے کے آتا ہے، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا یوں آیا جیسے بالکل پاک دھلا ہوا، آنت ملی ہوتی ہے، اس کو آنت کو ناف کو کاٹا جاتا ہے۔ تو جب دیکھا آپ کو تو آپ کی ناف پہلے سے ہی ماں کی آنت سے جدا ہے، پھر بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کے آئے ہوئے، تو جب لٹایا تو سیدھے بجائے ایک دم الٹے ہوئے اور سیدھا سجدہ کیا، اور سجدہ کرتے کہ سر یوں اٹھایا، سر کا اٹھانا تھا کہ حضرت آمنہ پر ساری کائنات روشن ہو، سارے کمرے میں نور بھر کے۔ تو انہیں گود میں لیا، یہ کیا بچہ ہے، بچے تو اور بھی دیکھے، یہ کیا بچہ آ گیا، گود میں لیا تو ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، بادل نے آپ کو اپنے اندر چھپایا،
اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ دلہا ہے جس کا بارات کو انتظار تھا۔ دلہا کے بغیر کبھی بارات چلی؟ میرے مجلس کے بغیر کبھی مجلس ہوئی؟ تو سنو سنو دنیا کے لوگوں، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، یہ ہے وہ جس کا کائنات کو انتظار تھا۔ اس لیے عرب میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیام میں جیسے دو تلواریں نہیں ہیں، غیر اللہ تعالیٰ نے عرب کو صحرا رکھا کہ میرا نبی خود اپنی ذات میں بہار ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ پانیوں سے خالی رکھا، میرا نبی خود چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی چشمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بہار بن ربیع الاول میں ربیعی بہار کی بارش کو ربیعی کہتے ہیں۔ فروری میں جو باغ رنگ دیتا ہے اس رنگ کو عربی میں ربیعی کہتے ہیں۔ پھولوں کا کھلنا، کلیوں کا مسکرانا، پوشوں کا لٹکنا اور درختوں کا سبز پیرہن پہننا، یہ سب مل کر جو منظر بناتا ہے اس کو عربی میں ربیع کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا کہ اصل بہار تو اب آئی ہے۔ اور پھر دوسری آواز آئی، اس کو کیا کرو، آتوہ خلق آدم ومعرفت الشیت وشجاعت نوح وقلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسى واجتهاد یوشع وحب دانیال ووقت قار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحیی وزہد عیسیٰ واغمسوه فی اخلاق النبیین۔ یہ اما ہم سن رہی ہیں، بادل سے آواز آ رہی، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کا زہد دو، عیسیٰ علیہ السلام کا تقدس دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو۔ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ ہے اور 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ ایک دم مل گیا۔ اب اس کے بعد 63 سال 4 دن پرواز ہی پرواز ہے، تو کون ہے جو آپ کی سیرت کو کسی پیمانے میں ناپ سکے، کسی ترازو میں تول سکے؟ اللہ کی قسم یہ ناممکن سوال ہے۔ 1 گھنٹہ کیا 1000 برس بھی لگا رہوں تو ایک کونا بھی نہیں دکھا سکتا، ایک کونا نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو جہازوں پہ اڑ کے جاتے ہیں، پھر بھی ٹھاٹھ ہوتے رہے، کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر گر گئے۔ اور دیکھو میرا نبی بغیر جہاز کے جا رہا، تو جہاز پائلٹ کا لباس، خلائی لباس، خلائی ایک لباس بنایا جاتا، وہ نہ تو آدمی جو یہ 500 میل کا بیریئر پار کرے گا تو ایک دم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا۔ ایک لباس بنایا جاتا ہے جو کیونکہ ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر وہ پریشر پیدا کر جو اس کو روکتا رہتا ہے۔ اگر ہم خلا میں چلے جائیں، اوپر یہی کرتا ہو یہ شلوار ہو، تو ہم خود بم بن کے ٹھاؤ ہو جائیں گے، ٹھاؤ۔ تو لہٰذا خلائی لباس بنا ہے جس میں وہ پریشر بنایا جاتا ہے۔ میرا نبی تو کرتا تھا، دھوتی تھی اور سادہ سا جوتا پہنا ہوا تھا، اسی میں بیت المقدس سے جو چلے تو پہلے قدم میں پہلا آسمان طے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، دوسرے قدم پر دوسرا آسمان، تو آگے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، تیسرے منزل میں یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ استقبال کو کھڑے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام استقبال کو کھڑے، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے، 6 پر موسیٰ علیہ السلام، سب نے استقبال کیا، آگے بڑھ کے کیا کہ مرحبا نیک بھائی، مرحبا نیک بھائی۔ لیکن جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں ایک بابا جی کو دیکھا ایسے بیٹھے ہوئے، گوٹ مار کر، لمبی داڑھی ناف تک، سفید،
اور وہاں ایک بیت اللہ تھا قبلہ، اس قبلے کی دیوار سے ایسے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھا، ایسے بیٹھا رہے. تو ہمارے نبی نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو دادے کو تو نہیں اٹھ کے استقبال کرنا تھا. تو بیٹے کی شان بڑھ جاتی اگر باپ کے قدم مت چھوئے. اس لیے ہمارے نبی آگے بڑھ گئے. جب قریب آئے تو پھر ابراہیم سے گوٹ چھوڑی کھڑے ہوئے کہنے واہ واہ میرا بیٹا آ گیا. وہ پہلے نبی کہتے ہیں ہمارا بھائی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام بھی گرد دیکھتے رہ گئے. تو پھر سدرۃ المنتہا بھی آپ کو اڑتا ہوا دیکھتا رہے گا. جبریل کے جلیں جو سدرۃ المنتہا سے ایک بالش بھی اوپر چلا جائے. پھر اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے اوپر پھر 70,000 نور کے پردے ہیں. پھر قاب قوسین ہے. قاب قوسین آپ کو میں تصویر بنا کے دکھاتا ہوں. یہ کمان ہے، یہ کمان ہے، یہاں سے پکڑا جاتا ہے. یہ کمان کا ایک ڈنڈا، یہ دوسرا ڈنڈا، اور یہ اس کے نیچے جو ہوتا ہے تار، یہ آنت ہوتی تھی جانور کی آنت، اس پر یہاں تیر رکھ کے تو یوں کھینچتے تھے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا جو ہاتھ کا قبضہ ہے یہاں سے لے کر اس کونے کو، اس لکڑی کو عربی میں کہتے ہیں قاب. قاب اس کو کہتے ہیں قاب. اور اللہ کہتا ہے قاب قوسین، میرا محبوب میرا کتنا قریب ہوا. تو پہلے قاب قوسین کا محاورہ کیا ہے میں وہ پہلے عرض کروں. عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنے کمان لے کر آتے تھے اور کمان کی جو تانت ہوتی تھی وہ دونوں تانتیں آپس میں یوں ملا دیتے تھے. تو تانتوں کے مل جانے سے ہر لکڑی کا کمان کا اوپر والا کونا یوں مل جاتا تھا. یوں مل گیا، یہ بیچ میں تار ہے اور یہ مل گیا. تو میرا اور آپ کا اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب میرے ایسے قریب ہوا جیسے یہ دو کنارے آپس میں قریب ہو جاتے ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ نہیں او ازنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. تب کون ہے جو آپ کے مقام کو بیان کر؟ ہاں، صرف میرا نبی جلسے کروانے کے لیے نہیں آیا، وہ زندگی کے دھارے بدلنے کے لیے آیا ہے. یہ رسم کا دین ہے، یہ رواج کا دین ہے. یہ ایسے جیسے وہ جہاز 2-3 کھڑے ہوئے دیکھیں، ان پہ جب آپ اڑیں ان پہ اڑیں گے، یہ تو صرف دکھانے کے لیے. اڑنے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. میرا نبی صرف رواجی کام کرنے نہیں آیا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے چلنا ہوگا، دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ گے. دوسرا بھی سن لو، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور اگر میرے طریقوں کے خلاف چلو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. جو بالکل نہیں مانتے نا کافر، ان کا قانون اور ہے، ہمارا اور ہے. ایک ہی ملک میں حکومت پاکستان کے 2 قانون ہیں، ایک ایئر فورس کے لیے، ایک میرے لیے. میں عام شہری ہوں، میرے لیے اور قانون ہے. آپ فوج والے ہیں، آپ کے لیے اور قانون ہے. میں اس قانون کی گرفت میں نہیں آتا جس کی گرفت میں آپ آتا. اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں ایک قانون کافر کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. کافر کے لیے قانون ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑو میرے نبی کھا لینے دو، پی لینے دو، چند دن ہی تو ہیں، تھوڑے دن تو ناچنے دو، ناچ لیں. یخوضوا ویلعبوا، اس وقت اتنے ناچتے بھی نہیں تھے جتنے آج ناچ رہے. تو اللہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے یخوضوا ویلعبوا، انہیں ناچنے دو، انہیں کودنے دو حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جس دن میرے پاس آ جائیں گے اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا. اور میرے لیے کیا قانون ہے؟ آپ کے لیے کیا قانون ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اگر تم کوئی آگے پیچھے ہوگے تو تمہیں فوراً تھپڑ پڑے گا. دیکھو اپنا بیٹا شرارت کرے ہم فوراً تنبیہ کرتے ہیں. دلی کا بچہ شرارت کرے ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. اپنا بچہ روئے تو ہمارے سر میں نہیں سینے میں درد ہوتا ہے. پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے. اپنا روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. تو مسلمان ہیں اپنے بچے کی طرح، یہ شرارت کریں گے فوراً تھپڑ پڑے گا. سیدھے چلو، جنت مقام ہے، مت دنیا کی دھول بھلائیوں میں گم ہو جاؤ. ایک دن مجھے سنیت کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، لوگ سنیں تو 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں گا سکتے تو لوگ بور ہو جاتے. میں نے کہا اللہ نے جنت کا پہلا گانا بنایا 70 سال کا، ایک نغمہ، ایک دھن، ایک ساز، ایک آواز، 70 برس. تمہارا نہیں جی بھرے گا، وہ گانے والے خاموش ہو جائیں گے، تمہارا جی نہیں بھرے گا کہ اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ.
یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے، کیونکہ جہاں موسیقی پھیلتی وہاں بے حیائی پھیلتی، جہاں بے حیائی پھیلتی وہاں زنا پھیلتا ہے، جب زنا پھیلتا ہے تو اللہ کا فیصلہ غضب کا اترتا ہے، پھر محبت کا کبھی نہیں اتر سکتا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ سیدھے چلو، نہیں چلتے تھپڑ کھاؤ، سیدھے چلو، نہیں چلتے تھپڑ کھاؤ، تاکہ تم مرتے 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 گناہوں سے صاف ہو جاؤ، گناہوں سے صاف ہو جاؤ۔ ہاں اگر ہم ٹھیک چلیں گے اور ساری دنیا کے باطل کو دعوت دیں گے، پھر ان کی دنیا میں پکڑا جائے، جیسے کیسر پکڑا گیا، کسرا پکڑا گیا، روم پکڑا گیا، ایران پکڑا گیا، مصر پکڑا گیا، اور بادہ نشینوں سے وہ فردوسی نے کہا تھا زشیر شتر خوردن و سو سیمار عبرا بچا اے رسید استقار کہ تختے کی آرا کند آرزو تفو برتو اے شرخ گردان تفو۔ وہ ایرانیوں کا رونا رو رہا ہے، دیکھو دیکھو لوگوں، یہ گوہ کا گوشت کھانے والے اور اونٹنیوں کو دودھ پینے والے آج تخت کیاں کے مالک بن گئے، تخت ایران کے مالک 3164 برس حکومت کی ہے ایران نے۔ دیکھو کبھی اے آسمان وہ تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کبھی ایسا دن بھی دیکھا تھا کہ اونٹ چرانے والے ایرانی سلطنت کے مالک بن جائیں؟ اور اس پاگل کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ اونٹ چرانے والے نہیں ہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ غلام ہیں بڑی اونچی ہستی کے۔ تو اس کی اتنی بلند پرواز ہو کہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم کلام ہو۔ میرے بھائیو، وہ پیچھے چلانے آیا ہے، نہیں آیا، زندگی کے دھارے موڑنے کے لیے آیا ہے۔ ہم ان کے پیچھے چلنے کے مکلف ہیں، تب منزل ملے گی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں ہے۔ اس کے ایک اور طرح پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے، 7 طرح۔ وہ نجمتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، وہ اس تصوروں میں چومتا رہتا۔ اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن فبل ذکری کی فلیلمن اللذم۔ ابو نواس کہہ رہا ہے تیرے بارے میں جب لوگ مجھے لان تان کرتے مجھے بڑا مزہ آتا، میں کہتا ہوں اور کرو اور کرو اور کرو۔ وہ کیوں کہ جب تیرے بارے میں لان تان ہوتی تو ساتھ تیرا نام بھی تو آتا ہے نا، تیرے نام کی لذت میرے اندر ایسی محبت پیدا کرتی کہ میں لان تان سنتا ہی کوئی نہیں، بس تیرا نام میں سنتا رہتا ہوں۔ اغل العواز لحول قلب الطائه وهوى الاحبة منه في سودائه۔ جس کو غالب نے کہا تھا نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ کہ میں نے ماننا کوئی نہیں تھا، سنتا اس لیے رہا کہ تیرا نام آ رہا تھا۔ اب میں کہوں میرے نبی کی یہ سنت، میرے نبی کا یہ طریقہ، میرے نبی کا یہ طریقہ، کسی کہوں جن کے دل محبت سے خالی ہو چکے؟ محبت سے اطاعت آیا کرتی ہے۔ میں جنید جمشید کو آج سے 10 سال پہلے کہتا گانا چھوڑ دے، داڑھی رکھ لے، اگر جا بولنا تو کتوں آ گیا۔ ایک ماحول میں لایا گیا، ایک ماحول ملا، عظمت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اس سے اطاعت پیدا ہوتی۔ اس لیے ہم یہ فلسفہ پیش کر بھائی نکلو تبلیغ میں نکلو بھائی۔ ایک عرب شاعر سے میں نے کہا دیکھو ہم سیاست میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں حکومت سے ڈر لگتا ہے، اور نہ ہمارا سیاست سے جو اجتناب ہے نہ تو حکومت کے ڈر کی وجہ سے اور نہ افراد کی قلت کی وجہ سے۔ ابھی تبلیغی جماعت سیاست میں آنے کا اعلان کر رہے ہیں، ساری چھوٹے جیتے ہیں، نہیں ہم اس راستے سے اسلام کا آنا سمجھتے ہی نہیں، اس راستے سے اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ ہوائی جہاز پیٹرول سے اڑتا ہے، ڈنڈے سے نہیں اڑتا۔ چلو F-16 چل تیری جلدی اڑتا ہے، مارو لیتا ہوں۔ وہ کیسے اڑے گا؟ تیل ڈالو، پھر اس میں پائلٹ بٹھاؤ، پائلٹ کا بغیر وہ آٹومیٹک چلتے ہیں، پر تیل تو ڈالو، تیل کے بغیر کوئی انرجی تو ڈالو، انرجی کے بغیر کیسے چلے گا؟ تو حکومت سے آنے والا اسلام انرجی کے بغیر ہوتا ہے۔ جب تک اندر میں بہار نہ آئے، دیکھو اندر آدمی میں صحت نہ ہو تو چہرے پر پاؤڈر جو آدمی کب تک رہتا نظر آئے گا؟ کب تک سرخی چہرے کی لالی اندر سے خون سے چہرے کی لالی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی چپڑاسی سے لے کر بادشاہ کو دعوت دو، بھائی تو اللہ کی مان لے، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ اگر ہم نے بادشاہ وقت کو کہہ دے بھائی آپ اللہ کی مان لو تو ہم اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو گئے۔ اور یہ کہنا کہ تم ہٹ جاؤ ہمیں حکومت دو، یہ تو سارے
پہلی صدی سے یہی تو لڑائی آ رہی. سمجھاؤ ان کا بھائی تو توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, ہمارا تم سے کچھ نہیں کرے, توبہ کر لیں. فاروق خان لغاری سے ملنا تھا تو اس وقت بریگیڈیئر غضنفر تھے ان کے, وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو ملٹری چیک, وہ ہمیں وقت ہی نہ دیں. تو کہا چونکہ ہماری فاروق صاحب سے پہلے سے سلام دعا تھی تو ہم نے خود فون کر کے وقت لے لیا. تو جب وہاں ملے تو میں نے بات رکھی. بات کا خلاصہ یہ تھا, میں نے کہا یہ جو ہمارے حالات ہیں ان کو نہ فوج ٹھیک کر سکتی ہے, نہ پولیس, نہ کوئی پارٹی, ان کو اللہ ہی ٹھیک کرے گا. اور اللہ کا دستور ہے جب تک توبہ نہ ہوگی اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. چونکہ آسمانی آفت کو زمین والے دور نہیں کر سکتے. میں نے اس کو واقعہ سنایا. مہدی جو تھا نا, مہدی ہارون رشید کا باپ, بڑا نیک بادشاہ تھا. تو اس کے زمانے میں قحط آ گیا, اس نے بڑا زور لگایا کہ قحط دور ہو جائے, پر آسمان بارش نہ ہو تو کھیتیاں کہاں سے ہو, کھیتی نہ ہو تو موتیوں سے تو پیڑ نہیں بھرتا. ایک دن رات کو سویا ہوا لیٹا ہوا تو اس کا خادم اس کو دبا رہا. تو اسے کہنے لگا کوئی کہانی سنا, میرا دل بڑا غمگین ہے رعایا کے. تو اس نے کہا امیر المومنین ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ, تو اپنا بیٹا لائی شیر کے پاس کہ آپ بادشاہ ہیں, اس کی آپ حفاظت کریں, واپسی پہ لے لوں. اور ٹھیک ہے فکر نہ کرو. تو اس کو کندھے پہ بٹھا دیا, لومڑی چلی گئی. پھر اس کو لیے پھرا. ایک دن اوپر سے عقاب کی نظر پڑی تو اس نے کہ جھپٹا مارا اور لے گیا. اب نہ وہ سامنے اور نہ وہ زمین پر, تو لڑے کیسے اور چھینے کیسے. چند دنوں کے بعد لومڑی آئے گا, بادشاہ سلامت میرا بیٹا کا, وہ تو عقاب لے گیا کہ میں تو آپ کے پاس امانت دے گئی تھی. تو شیر نے کہا بہن اگر وہ جنگل کی آفت ہوتی تو میں اس سے ٹکر لیتا, وہ تو آسمان کی آفت تھی, میں کیسے ٹکر لے سکتا تھا. تو غلام نے کہا امیر المومنین اگر یہ قحط زمین کی آفت ہوتی تو آپ ٹکر لیتے, تو آسمان والے نے بھیجی ہے, اس کو منا لو, کام بن جائے گا. یہ سننا کا تو اٹھا, وضو کیا, مصلی بچھایا اور نفل میں سر جو رکھا سجدے میں, رو 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 رو, ادھر اس کا مصلی تربتر ہوا اور ادھر اللہ نے کائنات میں موسلادھار بارش سے زمینوں کو تربتر کر دیا. تو یہ کہانی سنا کر میں نے فاروق صاحب سے کہا, میں نے بات یہ ہے یہ آپ لوگوں کی اسکیموں سے, فوجوں کے ایٹم بم بنانے سے ہماری تقدیر نہیں بدلے گی. خود بھی توبہ کرو, ساری رعایا سے توبہ کرو. سارے جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. تو تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے زندگیوں کو بدلنے کی, کہ ہم توبہ کریں. ایک عرفان صدیقی مجھے مل گئی, نوائے وقت میں لکھنے والا. تو میں نے کہا تم لوگ جو لکھتے ہو نا, تم ایسا لکھتے ہو کہ سارا قصور حکومت کا ہے, اور پاکستان کے 12 کروڑ عوام سارے جنید بغدادی اور عورتیں رابعہ بصری, باقی جتنی حکومت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, سول ہے, یہ سارے کے سارے یہ 10 نمبر کے بدماش ہیں, اور عوام سارے جنید بغدادی ہیں, عبد القادر جیلانی ہیں, عورتیں رابعہ بصری ہیں, شبانہ عدویہ ہیں. اللہ کے بندو 10 لاکھ کے گناہوں کی سزا کبھی اللہ 12 کروڑ کو دے سکتا ہے؟ جو ایسا کریم ہو کہ مغفرت کے بہانے تلاش کرے, معاف کرنے کے بہانے تلاش کرے, جو ایسا مہربان ہو. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑی, اللہ نے کہا لے اب معاف, نہیں تو جا جہنم. کوئی نہیں دے گا, ایک آدمی ملے گا. وہ کہے گا کیوں پریشان ہو, کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا. کہ جا جا, میرے پاس ایک ہے, میرے کسی کام کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں. وہ آ کے اللہ سے بات کرے گا تو اللہ کہے گا اس کو بھی بلا لو, وہ بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہوں تم نے اس کو کیسے دے دی, آج تو کوئی کسی کو نہیں دیتا. وہ آگے کہے گا یا اللہ میری ایک تھی, میرے تو کسی کام کی تھی نہیں, میں نے کہا چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں بن سکتا, چل اس سخاوت کے طفیل تو بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں چلا جائے. جو اللہ اتنا کریم ہو, وہ 10-20 ہماری حکومت کی مشینری, فوج, پولیس, سول انتظامیہ 20 لاکھ لگا, 50 لاکھ لگا لو, میں نے ایسی چھلانگ لگائی 50 لاکھ, 1 کروڑ لگا لو, تو 1 کروڑ بہت برے لوگ ہیں اور 11 کروڑ بڑے اچھے لوگ ہیں. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں 7 کروڑ برے ہیں اور 5 کروڑ اچھے ہوں تو بھی اللہ کی پکڑ کبھی نہیں آئی. جب غلاظت انتہا کو ہوتی ہے تب جا کے اللہ کی پکڑ آتی ہے. جس کشتی کے بعد باندھ پھٹ چکے ہیں اور اس کے پیندے میں 100 چھید ہوں تو بڑے سے بڑا مانجھی اس کو پار نہیں لگا سکتا, بڑے سے بڑا کھیونہارا اس کو گھاٹ نہیں پہنچا سکتا, بڑے سے بڑا ملاح اس کو موجوں سے نہیں نکال سکتا. اب مانجھی کو دوش نہ دو, ان کو دوش دو جنہوں نے بادبان پھاڑے ہیں, جنہوں نے کشتی میں 100 چھید کیے ہیں, وہ مجرم ہیں, وہ میں ہوں.
یہ جو ماؤں کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ جو باپ کے گریبان پکڑ کے اولاد کری تو میرے واسطے کیتا کیے، یہ جو تاجر ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ جو سود خور بینکوں میں پیسہ رکھ کے سود کھا رہا ہے، یہ جو بڑی بڑی فیکٹریوں میں سودی نظام چل رہا ہے، یہ سرے بازار رقص و سرود کی محفلیں ہیں اور ان کو ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ جو عورت کے گھنگرو کی چھن چھن ہے، یہ میری کشتی میں چھید کر رہی ہے، یہ نوجوانوں کی آوارگی ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جنہوں نے مل کر ہماری نیا کو ڈبویا ہے۔ چند لاکھ کے برا ہونے سے اللہ کا نظام نہیں بدلتا۔ اس لیے مولانا لیاقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کو سمجھے، انہوں نے سیاست سے الگ ہو کر کہا بھائی ہم صرف دین کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، تمہارا نفع ہے لے لو، اللہ کی قسم تم سے حکومت نہیں چاہتے، اس حکومت میں اللہ کو راضی کرو۔ پھر وہ غضنفر صاحب جو تھے نا وہ جنرل بن گئے، کوئٹہ چلے، ہماری جماعت گئے، میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے خود کہا میں تم لوگوں کو ٹائم اس لیے نہیں دیتا تھا کہ میں کہ یہ مولوی ہیں، یہ صدر صاحب کا وقت ضائع کریں، کوئی مطالبے رکھیں گے، کوئی ڈیمانڈیں رکھیں گے، اور آپ نے تو وہ بات کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو پھر جب میں رفیق صاحب صدر بنے تو میں ان کو آپ کی بات سنا کے گیا، اور اکرم ساہی جو ان کا ملٹری سیکرٹری بنا میں اس کو بھی بتا کر گیا کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، وہ یہ کہہ گئے تھے کہ توبہ کرو، توبہ کرواؤ تو ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو یہ میلاد النبی دیکھو بڑے مبارک دن مرائے، دن بھی وہی بن رہا ہے، رات بھی وہی بن رہی ہے۔ آج توبہ کر کے اٹھو تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مطلب پورا ہو گیا، آپ کے بیٹھنے کا مطلب پورا ہو گیا۔ اب آپ توبہ نہ کریں میں بنسری بجاتا رہوں، کیوں بھائی؟ تو اتنی تو میری مانو کہ تم کا تبلیغ میں وقت دو، کہ اکثر بھی جائیں، ماتحت بھی جائیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑا صاف ستھرا پاک کام دیا ہے زندگیوں کو بدلنے کا۔ اور اپنے اس کالونی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی سپاہی سے لے کر بڑے افسر تک بے نمازی کوئی نہ ہو۔ جیسے آپ لوگ کو خاص میٹنگ پر سب کو آف کر کے جمع کر لیتے ہیں، اذان ہماری خاص میٹنگ ہے کہ جمع ہو جاؤ، حاکم محکوم منتر و کنتر، دوڑو دوڑو دوڑو، کہاں جا رہے ہو؟ حی علی الصلاۃ، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی ضرورت نہیں، حی علی الفلاح، وغیرہ میں اپنے لیے تیرے لیے بلا رہا ہوں کہ آجا تجھے کامیابی دے دوں، آجا تجھے کامیابی دے دوں۔ تو سارے اس کمپاؤنڈ میں، اس سارے ایئر بیس میں بے نمازی کوئی نہ ہو، بے فرد عورت کوئی نہ ہو، مرد عورت کا کھلا اختلاط کوئی نہ ہو، زبان پہ گالی کسی نہ افسر کی ہو نہ سپاہی کی ہو۔ یاد رکھنا بیت اللہ کو آگ لگانا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو ریزہ ریزہ کر کے کنکر کنکر کر کے بکھیر دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی کی بیٹی اور بہن کی چنی کو تار تار کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ماں کوئی چھوٹا رشتہ نہیں ہے، ماں باپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وہ جرم اس نے کیا، ماں اس کی گھر میں بیٹھی اس کو گالیاں دیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، بڑے صحابی، مر رہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ مر رہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو ہم نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا میں آؤں کہ میرے پاس آؤ گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں خود آ جاتی۔ تو تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا تو علقمہ پہ ناراض ہے؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ بہت نیک ہے، نمازی تہجد گزار، پر میرا نافرمان تھا، مجھے اس نے بہت دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، جلا دو علقمہ کو۔ تو کون ماں ہے جو جگر کو جلتا دیکھے؟ مائیں اولاد ہی چھوڑا کرتی ہے، ماں باپ نہیں چھوڑا کرتے، اولاد بھولتی ہے، ماں باپ نہیں بھولا کرتے۔ کہ یا رسول اللہ کیا علقمہ کو آپ آگ لگا دیں؟ کہاں لگا دوں گا، تو نہیں معاف کرے گی تو اللہ سے آگ میں جلائے گا، تو بہتر ہے میں آگ لگا دوں۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر آپ نے پیغام بھیجا، بولو کیا ہوا؟ کہ جی کلمہ پڑھ گیا اور موت آ گئی۔ صحابی ہو کر کلمہ رک گیا، ماں کی نافرمانی، تو میں کیا ہوں آپ کیا ہیں؟ وہ میرے تو مر گئے ہیں، آپ کے ہیں تو ان کی قدر کر لو، قدر کر لو۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کب آئے گی۔ آپ نے کہا پتہ نہیں کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو لوگ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ گئی، جب سرگودے والے ماؤں کو نوکروں کی طرح ڈانٹیں تو سمجھنا قیامت آ گئی،
تو آپ حضرت علقمہ کے جنازے میں شریک ہوئے، کفن میں دفن میں شریک ہوئے، اور آپ نے فارغ ہو کر فرمایا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ ساری دنیا کی لعنت۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ اصول ہیں۔ جو آدمی صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اگر محبت سے دیکھ لے تو ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب ہم تو اس ثواب سے محروم ہیں۔ آپ لوگوں کے اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا کون ہے؟ کہا وہ بازار میں فلاں کسائی ہے نا، وہ تیرا ساتھی کسائی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجاہد، کوئی غازی، کوئی شہید، نہیں وہ کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے کسائی بیٹھا ہوا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ شام ہوئی تو اس نے وہ ٹکڑا گوشت کا تھیلے میں ڈالا اور چل دیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ تو اس نے جا کر وہاں اس کو پکایا، کھلایا، پھر بڑھیا کھاٹ میں بالکل روئی کے گالے کی طرح پڑی تو اس کو اٹھایا اور گود میں لٹایا اور اسے ایسے شوربہ اسے چمچ سے پلایا اور بوٹیاں اور وہ روٹیاں توڑ کے منہ میں ڈالا۔ تو اس کی ماں نے ہونٹ ہلائے۔ تو انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کون ہے؟ کہ میری اماں ہے۔ بھائی معذور ہو گئے، میں اس کی خدمت کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہی تھی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دیا۔ ہاں، ماں کی دعائیں قصائیوں کو نبیوں کا ساتھی بنا دیا۔ ماں بد دعائیں تو نہیں دیا کرتی، پر ان کی جو ہائے ہوتی نا، ہائے وہ بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ ماں کی ہائے سے بچنا، باپ کی ہائے سے بچنا، ایسی خوبصورت زندگی کون دے گا؟ ہے کسی کے پاس؟ کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہم اس زندگی کو چھوڑ کر ہم دھکے کھائیں اندھوں کے پیچھے، ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، بات کرتے جائیں تو رات بیت جائے گی، بات ختم نہ ہوگی۔ مجھے واپس جانا ہے فیصلہ آباد۔ آپ کا بھی مجھے انہوں نے پتہ نہیں کتنا ٹائم دیا، اب تو 9 سے بھی اوپر ہو گئے۔ جو لمبی ہو گئی بات معاف کر دینا بھائی، آپ تو بالکل منٹ گھنٹوں سیکنڈ کے پابند ہوتے ہیں، لیکن احباب جمع امیر ہے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر کب سنو گے، کب دل کی کھڑکیاں کھلیں گی۔ فقیر کی ندا ہے، مجھے خطیب نہ سمجھنا، میں نوائے فقیر ہوں، میں صدائے گدا ہوں۔ اللہ کے واسطے اسے اپنے دل میں اتار لو، اپنے دل میں جگہ دے لو، غلام مصطفیٰ بن کے اللہ کو دکھا دو، اللہ کو بڑے پیارے لگو گے اللہ کی قسم۔ یہ ساری ایئر بیس کی فضا جو ہے نا ایسی بن جائے کہ یہاں ماؤں کا احترام ہو، باپ کا تقدس ہو، کسی کی زبان پہ گالی نہ ہو، کسی کی نظر آوارہ نہ ہو، مسجد بھری ہوئی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ڈیوٹی پر فرض سمجھ کے آئے۔ اور آپ لوگوں کی تو ڈیوٹی بھی بندگی ہے، آپ لوگوں کی تو یہ ساری فوج کی نوکری اللہ کی قسم براہ راست عبادت۔ ایک رات کا سرحد کا پہرا 1000 رات کی تہجد اور 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ آپ کی مشقیں، آپ کے دفتر، یہ تو سب اگر اس میں جذبہ ہے یا اللہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہوں تو اللہ کی قسم آپ کے تو بڑے مزے ہیں۔ سارا ایک ایک عمل آپ کا اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے بن جائے گا اور آپ بڑے قیمتی بن جائیں گے قیامت کے دن۔ تو ایک اپنی نیتیں خالص کرو اور اس فضا میں غلام مصطفیٰ والی فضا بناؤ تو انشاءاللہ ہماری میلاد پکی ہو جائے گی۔ تو میں آج ایک بار میں کہتا ہوں، توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کر دو نا سارے بھائی، ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ کہ نا پکی، میں 3 دفعہ اس لیے کہلوائی کہ دل تک آواز پہنچ جائے۔ اگر دل سے کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو، کچھ باقی نہیں، معاف۔ فرائض باقی ہیں، حق فرائض کی جو کوتاہی تھی وہ معاف ہو گئی، حق باقی ہیں، حق تلفی معاف ہو گئی، نماز چھوڑی تھی معاف، قضا باقی، حق مارا تھا معاف ہو گیا، حق دینا باقی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب معاف۔ حقوق کی معافی یہ ہے،
ادائیگی پر معلق، لیکن جرم معاف ہو گیا۔ اگر آپ مخلص ہیں ادا کرنے میں اور نہیں ادا ہو سکا تو قیامت کے دن اللہ آپ کا وکیل صفائی بن جائے گا، خود اپنی طرف سے دے کے آپ کا کام سیدھا کر دے۔ تو بھائی توبہ تو کر لیں سارے ساتھیوں نے، ان ساری باتوں کا اہتمام کریں گے نا بھائی؟ اللہ مکمل کی توفیق۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، کہاں ہم اور کہاں تیرے محبوب کا پاک تذکرہ۔ اے مولا، ہمارا نصیب جاگا کہ تو نے ہماری زبانوں کو اس کے لیے استعمال کیا، ہمارے جسموں کو اس کا پابند کیا۔ اے مالک الملک، جیسے تو نے کل کی صبح میں اپنے محبوب کے چاند کو، سورج کو طلوع فرمایا تھا، یا اللہ تو کل کی صبح میں اپنے دین کے سورج کو طلوع فرما دے، تو ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ مولا خزاؤں میں زندگی بسر کر 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 ہم تو اندر باہر سے یخ ہو چکے ہیں مولا۔ اور اے مولا کریم، ساری دنیا کا باطل تیرے محبوب کی امت سے کھیل رہا ہے۔ اے زمین و آسمان کے مولا، اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما لے، انہیں ہمیں سچا اپنے محبوب کا پرستار بنا دے، اپنا یا اللہ ہمیں بندہ بنا دے، اپنے اور اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ اس سارے ایئر بیس کی فضا میرے مولا ایمانی بنا دے، محمدی بنا دے، سپاہی سے لے کر بڑے افسر تک سب میرے مولا تیرے محبوب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں، ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے بچے، ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، یہ جتنا مجمع ہم آئے ہوئے ہیں، ہم سب کے اندر میرے مولا اپنے محبوب کی پاک زندگی کو تو سرائے فرما دے، جاری و ساری فرما دے، خون کی گردش کی طرح، روح کی گردش کی طرح۔ اے مولا، ہمارے اندر اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو زندہ کر دے، ہمارے گھروں میں، دفتروں میں زندہ کر دے۔ اے مولا، ہمارا یہ جمع ہونا رسمی نہ ہو، رواجی نہ ہو، بلکہ تیری رضا میں ہو، تیرے محبوب کی محبت میں ہو۔ کہ اللہ سب کو قبول فرما کر جو ہم نے ابھی توبہ کی تھی، ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے، ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ کر دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوبا، تیرا یا اللہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہمارے وہ جرم معاف کر دے یا اللہ، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں دوبارہ نصیب فرما دے۔ ہماری جانوں کی حفاظت فرما، عزت آبرو مال جان کی حفاظت فرما۔ مولا، ہمارے ان بھائیوں کو تو اپنے فرائض منصبی میں قابل بنا، ہمت والا بنا، ساری دنیا کے باطل سے ٹکرانے والا بنا، ساری دنیا کے باطل کے لیے یا اللہ تو انہیں سیف اللہ بنا، تو انہیں یا اللہ سعد بن ابی وقاص بنا، تو انہیں وہ کرنے اول کے جرنیلوں کی صفات عطا فرما۔ اپنی ذات کے سوا ہر ایک کا خوف ان کے دلوں سے نکال دے، اپنی رضا کے سوا ہر ایک جذبہ ان کے دلوں سے نکال دے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے مولا اس دین کی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنا